باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے سبق کی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 اور آیت نمبر 154 انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، تصعدون تم چڑھے جا رہے تھے، ولا اور نہیں، تلونا مڑ کر دیکھ رہے تھے، علی اوپر، احدن کسی کو، والرسول اور رسول، یدعوکم بلا رہا تھا یا پکار رہا تھا تم کو، فی میں، اخرى دوسری طرف سے، تم کو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہا تھا تم کو تمہارے پیچھے سے، فاصابکم پس پہنچا تم کو، غمًا بغم غم کے اوپر غم، لکیلا تاکہ نہیں تم کرو، تحزنوا غم تاکہ نہ ہی تم کرو غم، علی اس اوپر اس کے، ما فاتکم جو نکل گیا تمہارے سے، یعنی جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، ولا اور نہ ہی اس پر، ما جو، اصابکم پہنچا تم کو، واللہ اور اللہ، خبیر باخبر ہے، بما اس سے، جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ بھی اسی سے منسلک ہے جو پچھلی آیتیں ہم نے پڑھی ہے جو کہ جنگ احد کے بارے میں ہیں۔ تو اس میں بھی اب یہ جنگ احد کا تقریباً مڈ کا پوائنٹ ہے، جس جگہ پر کافروں نے مسلمانوں پر پیچھے سے دوبارہ آ کے خالد بن ولید کی سرپرستی میں حملہ کیا تھا۔ اس وقت خالد بن ولید جو تھے رضی اللہ عنہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو دوبارہ جو حملہ کیا تو مسلمان جو ہے وہ بدحواس ہو گئے تھے، ایک تو دوبارہ حملے سے، اور دوسرا جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے شہید ہونے سے، جس کی وجہ سے لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو اس وجہ سے مسلمان جو بدحواس ہو گئے تھے تو وہ بھاگے جا رہے تھے میدان سے۔ پہلی بار میں مسلمانوں سے مشرکین بھاگ رہے تھے، جب 8-9 بندوں کے ہاتھوں سے جھنڈا جو ہے مشرکین کا ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے رہے، اور آخر میں وہ تاب نہ لا کر تو فرار ہو گئے۔ لیکن جب وہ فرار ہو گئے اور مسلمانوں نے غنیمت کا مال سمیٹنا شروع کیا تو پیچھے سے دوبارہ جو ہے خالد بن ولید کی سرپرستی میں ایک دستہ آ گیا، جس نے مسلمانوں پر دوبارہ ایسا حملہ کیا کہ مسلمان ابھی اس کے آگے تیار بھی نہیں تھے، اور جو ہے وہ جب انہوں نے حملہ کیا تو کچھ مسلمان صحابہ کرام تو شہید ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ بھاگنے لگے، تو ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ کوئی پہاڑوں کی طرف بھاگے ہیں، کوئی جنگلوں کی طرف بھاگے ہیں، اور پیچھے کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ تم ایسے بھاگے چڑھے جا رہے تھے پہاڑوں پر اور جنگلوں میں کہ پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پکار رہا تھا، تمہیں بلا رہا تھا پیچھے سے کہ آ جاؤ ادھر۔ تو یہ اس وقت کے بارے میں ہے یہ آیت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہنچا تم کو غم پہ غم، یعنی ایک غم تو یہ کہ وہ جب غنیمت کا مال اٹھانے لگے تو پیچھے سے حملہ کیا مشرکین نے، اور ان کے ہاتھوں سے غنیمت کا مال بھی گیا، اور دوسرا اتنے صحابہ کرام خون میں لت پت ادھر ڈھے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو اس لیے جو ہے ان کو خون میں دیکھ کر اپنوں کو تو ان کے اوثان خطا ہو گئے،
یعنی غم پہ غم ملا، اور پھر اس غم کے اوپر ایک اور غم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس سے مسلمان اور بھی بدخواص ہو گئے اور ایسے بھاگنے لگے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح تم بھاگے ہو اور تمہیں غم پہ غم ملا، تاکہ یہ غم اس لیے ملا تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے چیز رہ جائے یا جو تمہیں غم مل جائے، یعنی جو چیز رہ جائے یعنی کیا، غنیمت کا مال جو رہ گیا تو اس پر بھی غم نہ کرو، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی یعنی تمہارے جو اتنے بندے مارے گئے، اپنے مارے گئے، کسی کے باپ، کسی کے بیٹے، کسی کے بھائی، اور پھر اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ جو پھیل گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح کے حالات پیش آنے پر تم غم نہ کرو، اس لیے غم پہ غم دیا کہ تم لوگوں کے دلوں سے یہ وسوسے اور کمزوریاں نکل جائے، اور اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کوئی کیا عمل کرتا ہے اس حالات میں، جو بندہ کیا عمل کرتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، اللہ کو نظر آتا ہے سارا کچھ، اور بلکہ یہ تو سامنے کا دیکھنا ہے، دلوں کا بھید بھی جانتا ہے، ابھی آگے ہم پڑھیں گے۔ تو ابھی اگلی آیت میں پڑھتے ہیں، ثم پھر انزلہ، اب اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اتارا ہم نے، علیکم اوپر تمہارے، من بعد اس کے، بعد الغم میں غم کے بعد، امنتن امن، اتارا امن، نعاسن امن کی اونگ، یغشا لپیٹ لیا، طائفتم منکم، طائفتن گروہ کو، منکم تم میں سے، یا ایک جماعت کو تم میں سے، یا بعضوں کو تم میں سے، جب پھر اتارا اوپر تمہارے بعد غم کے، امن کی اونگ جس نے لپیٹ لیا بعضوں کو تم میں سے یا ایک گروہ کو تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ، قد تحقیق، اہمتہم فکر ان کا، ان انفسہم اپنی جانوں کا، اور ایک گروہ تا تحقیق فکر میں پڑا ہوا تھا اپنی جانوں کا، اپنی جان کے فکر میں پڑا ہوا تھا، یظنون اور خیال کرتے تھے یا گمان کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، غیر الحق کے ناحق خیال، غیر خیال، ظن ایسا خیال، الجاہلیت یا ظن الجاہلیت خیال ایسا کہ جیسے جاہلوں کا خیال ہو، اور اس کا بھی بمحاورہ ترجمہ کہ ایک گروہ تحقیق فکر میں پڑا ہوا تھا اپنی جانوں کا، اور خیال کرتے تھے اللہ کے لیے ناحق خیال، اور ناحق خیال جیسے کہ جاہلوں کا ہوتا ہے۔ یقولون وہ کہتے تھے، حل لنا ہمارے لیے، کیا ہمارے لیے ہوتا، من الامر اختیار میں سے یا کام میں سے، من شیئن کچھ بھی، یعنی کہتے تھے کہ ہمارے اختیار میں اگر کچھ ہوتا، کل کہہ دو میرے پیارے نبی، ان الامر بے شک کام یا بے شک اختیار، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے ہے، اختیار سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخفون وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم جو ان کے دلوں میں ہے، ما لا اور نہیں جو نہیں، یبدون وہ ظاہر کرتے، لکا تجھ پر یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ان کے دلوں میں ہے وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے تم پر، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کر رہے ہیں۔ یقولون وہ کہتے ہیں، لو کانا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر اختیار میں سے، شیئن کچھ بھی، ما قتلنا نہیں ہم قتل کیے جاتے، ہاں ہونا وہاں پر نہیں ہم قتل ہوتے اگر ہمارے اختیار میں ہوتا، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، غیر باتیں۔ قل کہہ دو میرے پیارے نبی، لو اگر کنتم ہوتے تم، فی بیوتکم تمہارے گھروں میں، لبرز الذین کتبات تو البتہ نکل پڑتے جو لکھی ہے، کتبہ لکھی ہے،
علیہمل اوپر تمہارے، علیہمل قتل جہاں لکھی ہے تمہارے قتل، الی مضاجعہم جس پڑاؤ پر یا طرف جس جگہ پر تمہاری قتل ہونا لکھا ہوا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دو میرے پیارے نبی، اگر ہوتے تم گھروں میں تو تب بھی جہاں لکھا ہوا تھا تمہارا قتل ہونا جس جگہ پر، تو تم ادھر نکل پڑتے، کسی نہ کسی کام سے نکل ہی پڑتے جہاں پر تمہارا لکھا ہوا ہے مارا جانا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور آزمانا تھا اللہ نے تم کو، مَا فِي صُدُورِكُمْ جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اور پاک کرنا ہے اللہ نے، مَا فِي قُلُوبِكُمْ جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ علیم کامل علم والا ہے، جانتا ہے، بذات الصدور جو تمہارے دلوں میں سینوں میں چھپا ہوا ہے، تمہارے سینوں کا بھید بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم کو یہ تکلیفیں پہنچی جنگ کے دوران، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے اس غم کے بعد ایک امن کی نیند بھیج دی، ایک اونگ بھیج دی تم میں سے ایک گروہ پر جو پکے مسلمان تھے، جو مخلص مسلمان تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے امن کی اونگ بھیج دی، جس کی وجہ سے ان سے ساری بدخواسی ختم ہو گئی، اور وہ ایک حوصلہ مند صحابہ کرام مسلمان جنگجو بن گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد سارے جمع ہو گئے، اور ایسا حوصلہ اور ایسی جنگ لڑی کہ مشرکین جو ہے وہ دوبارہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور کافی دور تک ان کا پیچھا کیا تاکہ وہ مڑ کر دوبارہ نہ آئے مشرکین۔ اور اس امن کی اونگ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیج دی تھی، کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس طرح اونگ رہے تھے کہ کئی بار اس کے ہاتھ سے جو ہے تلوار زمین پر گر گئی اونگ کے مارے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور برابر لڑتے رہے اور حوصلے میں ہو گئے تھے۔ وہ امن کی اونگ اس طرح دے دی کہ وہ جو ان میں بدحواسی پھیلی ہوئی تھی اور جو غمگین ہوئے تھے وہ غم ختم ہو جائے اور برابر لڑتے رہے۔ لیکن یہ تو مسلمانوں کے لیے تھا، مخلص مسلمانوں کے لیے، پکے مسلمانوں کے لیے۔ جو منافقین تھے تو وہ ایک گروہ تھا کہ ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی کہ اب کہیں پھر ابو سفیان کا قافلہ دوبارہ نہ آ جائے اور ہم پر حملہ نہ کر دیں، اور وہ یہ خیال میں لگے ہوئے تھے کہ یہ جو اللہ نے کیا کہ ہم لوگ جو مارے گئے، تو اگر ہمارا کہنا مان لیتے اور ہمارے حق میں کچھ ہوتا تو اللہ نے جو کیا وہ تو ہو گیا، تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ایسے نہ ہوتا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، ان سے کہہ دو کہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم وہاں قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے بنائے یا جس کو چاہے وہ بگاڑے، جس کو چاہے غالب کرے یا جس کو چاہے مغلوب کرے، جس پر چاہے آفت بھیجے، جس کو چاہے خوشی دے، کامیابی دے، راحت دے، یا ناکام کرے کسی کو ایک ہی واقعہ میں، کسی کو جو ہے ناکام کرے اور کسی پر رحمت بھیجے اور دوسرے پر زحمت بھیجے۔ تو یہ سب کچھ اسی کے قبضہ میں ہے، مگر ان کے دلوں میں جو بات ہے نا وہ کچھ اور ہی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں نے کرنا تھا وہ کرنا ہی ہے، وہ ہونا ہی تھا، اس پر یہ نہ کہو کہ یہ نہیں ہونا تھا۔ یہ باتیں منافقین میں تھی، جس طرح کہ عبداللہ بن ابی جو جنگ سے وہ جنگ سے واپس چلے گئے تھے،
یعنی راستے سے ہی واپس ہو گئے تھے، کیونکہ منافقین تھے. لیکن کچھ منافقین میرے خیال جو کہ روایت میں ہے کہ جس طرح معتب بن قشیر ایک منافق تھا، اس سے یہ باتیں منسوب کی جاتی ہے کہ یہ اس نے کہی ہے میدان جنگ کے احد کے میدان میں اس نے یہ باتیں کی ہے. روایت ہے کہ یہ کلمات اس نے کہی ہے. تو یہ وہ بھی کچھ ہی مصلحت کے تحت جو ہے عبداللہ بن ابی کے اس سے دستے سے رہ گئے ہوں گے، اور ادھر اللہ کو خوب معلوم ہے، لیکن روایت میں ہے کہ اس نے کہی ہے میدان احد میں یہ باتیں کی تھی. تو یہ ان کے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے، ہم نہ جاتے. یہ چند یعنی مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے ناشائستہ الفاظ کہے کہ کچھ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ کچھ جوشیلے نا تجربہ کار سپاہیوں کی وجہ سے ہم بھی مدینہ سے باہر نکلے ہیں اور مارے گئے ہمارے، یعنی زیادہ وہ تو خود جو کہہ رہے تھے تو زیادہ تر یہ منافقین جو تھے انصار میں کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی مدینہ والوں میں سے تھے جو کہ منافقین تھے. تو انہوں نے ان کو بھی جو مخلص مسلمان تھے ان کو اپنا کہہ کے تو یہ باتیں کہی کہ ہم نہ مارے جاتے، اپنے آپ کو ان سے منسوب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نہ جاتے، تم کہتے ہو کہ ہم نہ مارے جاتے، تو کہہ دو میرے پیارے نبی کہ اگر تمہارا جہاں پر لکھا ہوا تھا، جس جگہ پر تمہارا مارا جانا لکھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی سبب کے ذریعے تم نکلتے گھر سے اور اس جگہ پر پہنچتے جہاں پر تمہارا مارا جانا لکھا ہوا تھا، تو ادھر پہنچتے اور ادھر مارے جاتے. چاہے تم لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے نہ جاتے، اللہ کے رضا کے لیے، جہاد کے لیے نہ بھی جاتے، تو کسی نہ کسی سبب کے ذریعے، کسی وجہ کی ذریعے تم نکل جاتے اور جس جگہ پر تمہارا مارا جانا لکھا تھا ادھر ہی تم مارے جاتے. اس کے ساتھ ایک واقعہ یہ یاد آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. اس وقت جو ہے اسرائیل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، تو اس بندے نے جب اس کو دیکھا تو اسرائیل علیہ السلام برابر اس بندے کو دیکھ رہے تھے، تو وہ بندہ ڈر گیا اور سلیمان علیہ السلام سے چپکے سے کہا کہ مجھے ادھر سے کہیں دور پہنچا دو، میں ڈر رہا ہوں، یہ اسرائیل علیہ السلام مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور اس بندے کو ادھر سے سلیمان علیہ السلام سے دربار سے لے کے ہندوستان پہنچا دیا. اسی وقت ہندوستان پہنچا دیا. کہاں سلیمان علیہ السلام کا دربار شام میں، فلسطین میں، اور کہاں ہندوستان. ایک دم جب ادھر آیا تو اسرائیل علیہ السلام آئے اور ہندوستان میں اس کی روح قبض کر لی. تو اسرائیل علیہ السلام حیران کہہ رہے تھے اس بندے سے کہ میں اس لیے غور سے دیکھ رہا تھا کہ میں حیران تھا کہ تمہاری موت تو ہندوستان میں لکھی ہوئی ہے، تو تم ادھر کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر پہنچا دیا. کس ذریعے سے؟ دیکھو، سن لیا آپ لوگوں نے نا کہ اسرائیل علیہ السلام اس کو غور سے دیکھ رہے تھے، تو وہ ڈر کے مارے سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ادھر سے دور کر دو. تو دور کر کے ہندوستان پہنچا دیا اور اس کی روح ادھر قبض لکھی تھی تو ادھر پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم گھروں میں رہتے تو تم اس جگہ پر نہ پہنچ پاتے؟ جہاں تمہاری موت لکھی ہو ادھر ہی تم کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جاتے اور ادھر تم مارے جاتے. یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جنگ احد میں شہید ہو گئے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور جنت میں چلے گئے. یہ تو خوشی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے یہ تو میں نے آزمانا تھا تاکہ جو مخلص مسلمان ہیں اس کے دلوں میں جو کمزوریاں اور جو وسوسے ہیں وہ نکل جائیں. فی صدورکم، ان کے دلوں سے نکل جائے، ان کے دلوں سے. ما فی صدورکم
وَلِيُمَخِّصَ اور تاکہ پاک کر دے ما فی قلوبکم جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی پاک کر دے منافقین کو اور مخلص مسلمانوں کو منافقین سے پاک کر دے، یعنی مسلمان اور منافقین واضح ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں۔ اور اللہ جو ہے وہ جانتا ہے، دلوں کا بھید بھی جانتا ہے، جن کے دلوں میں کیا خیال آیا تھا، جس طرح آگے ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے کہ ہمارے اختیار میں ہوتا، تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور کسی نے مخلص مسلمانوں سے الگ ہو کے آپس میں بھی کہا ہوگا منافقین نے، تو اللہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اور جو سرگوشی میں بات کریں تو اس کا بھی اللہ کو معلوم ہے، ساری باتوں کا اللہ خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، یا اللہ یا غفور الرحیم، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری تکالیف، پریشانیاں اور بیماریاں ختم کر دے، آمین ثم آمین۔